السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا دوست قاری فہیم احمد قاسمی اور آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں دو سوال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں لیکن فی الحال دو سوال میرے پاس آئے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ حضرت میں پہلے استغفار کرتا تھا، سارے اللہ تعالیٰ میرے مسائل کا حل کر دیا کرتا تھا، لیکن بیچ میں استغفار کرنا چھوٹ گیا تو میں پریشانیوں سے گھر گیا ہوں، اس کا کیا سلیوشن ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی کیا نجات ہو سکتی ہے؟ دوسرا میری بہن کا ہے کہ حضرت میرا بیٹا میری فرما برداری نہیں کرتا، اس کے لیے مجھے کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ دوستو ان سوالوں کا جواب میں اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا، تو بنے رہیے آپ ہماری ویڈیو میں آخر تک۔ تو میرے پیارے دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا اپنی ہر ایک ویڈیو میں کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور بندوں کے لیے ایسے ایسے راستے نکال دیتا ہے استغفار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ، جہاں سے انسانی عقل، انسانی گمان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے راستے بندے کو نکال کر دیتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ خود بھی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ حضرت میں پہلے استغفار کرتا تھا، ہر ایک سہولیات سے مجھے میسر تھی، میں بہت خوشحال رہتا تھا، دل کو بڑا سکون رہتا تھا، لیکن اب مشغولیت کی وجہ سے استغفار کرنا میں نے بند کر دیا ہے، اب میں پریشانی میں لاحق ہوتا چلا جا رہا ہوں، کیا کروں؟ تو میرے پیارے دوست، اس کا جواب تو آپ کے سوال ہی میں ہے۔ آپ جس طرح استغفار کرتے تھے، اگر آپ پورے وقت میں استغفار نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنے استغفار کو آپ نصف کر لیں، یعنی آدھا کر لیں، لیکن آپ استغفار کرنا پھر سے شروع کریں، انشاءاللہ پھر آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ اور آپ اگر نصف بھی نہیں کر پا رہے تھے تو آپ اس سے بھی آدھا کریں، یعنی 1/4 کر لیں۔ مان لیجئے اگر آپ دن میں 5 تسبیح استغفار کی کر رہے تھے تو آپ 4 کریں، 4 نہیں کر سکتے ہیں تو 2 کریں، اور 2 بھی نہیں کر سکتے ہیں تو روزانہ کم سے کم 1 تسبیح استغفار کی ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کا دنیاوی مشغلہ بھی خلل نہیں پڑے گا اور آپ کا دینی مسئلہ بھی حل ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن دوستو اپنے استغفار کو قائم اور ضرور رکھیں، اپنے استغفار کو پھر سے دوبارہ شروع کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیوں دور اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے گا۔ ایک بہن کا سوال ہے، میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہن، میری ماں داخل ہوں گی آپ تو، جب آپ کا بیٹا نافرمانی کرتا ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اتنا گیا گزرا دور ہے اور ماحول کے حساب سے ہر ایک بچہ اس وقت دنیاوی ماحول میں رہ کر کے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک نہیں بلکہ بے شمار ہیں۔ بچے اپنے ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو اس طرح کے کیس تو بہت زیادہ سامنے آتے ہیں۔ ان کا حل تو یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے بچے کے لیے دعا کریں، اس کو سمجھائیں اور اپنے گناہوں کی معافی کریں، اپنے بیٹے سے بھی کہیں کہ وہ بھی استغفار کرے اور آپ بھی خود اس کے لیے استغفار کریں۔ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سکون ضرور آپ کو ملے گا۔ اور بیٹے کو آپ نمازوں کا پابند کرانے کی کوشش کریں۔ جو بچہ نماز کی پابندی کرتا ہے، جو نوجوان نماز میں آتا ہے، پھر اس کا دل اللہ تعالیٰ نرم کر دیتا ہے، اور پھر جس کا دل نرم ہوتا ہے تو مخلوق کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، ہر ایک مخلوق سے وہ محبت کرنے لگتا ہے۔ لیکن جس کا دل ہی سخت ہو تو وہ پھر مخلوق تو کیا، ماں باپ کی بھی عزت اور ماں باپ کا بھی ادب نہیں کرتا۔ اسی لیے ہر ایک ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کی سب سے پہلے تربیت جو کریں وہ اسلامی تربیت کریں۔ آج کل ماحول ایسا چل رہا ہے اور میں اس بات کو خود محسوس کرتا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا جو خرابی ہمارے مسلمان معاشرے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ راتوں کو ماں باپ خود بھی جاگتے ہیں، 1-2 بجے تک سوتے ہیں اور بچے کو بھی جگا کر کے رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے 12 1 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ سوتے ہیں تو ماں باپ کی بھی فجر غائب، بچوں کی بھی فجر غائب، اور بچہ پھر آدھے دن 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے سو کر اٹھتا ہے، یعنی آدھا دن تو وہ اپنے جو دن اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا تھا وہ بالکل ضائع کر دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور میری ماتاؤں بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت کو، اپنے وقت کو اور اپنی زندگی کو صحیح نہج پر لے کر کے آئیں، اسلامی معاشرے کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر کے آئیں، پھر دیکھنا انشاءاللہ سکون ہی سکون ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد فوراً جلد سے جلد اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اگر کوئی دنیاوی مشغلہ نہ ہو تو جلد سے جلد سلانے کی کوشش کریں، اور فجر پڑھ کر آپ ذکر و اذکار کریں، اور اشراق کی نماز تک آپ ذکر و اذکار کریں، اشراق تک انشاءاللہ آپ کی زندگیاں خوشیاں بھر جائیں گی، کیونکہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور قول ہے اور آپ کا فرمان ہے کہ آسمان سے ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں جو کہ مخلوق کی روزی پہنچاتے ہیں۔ جو بندہ مخلوق کی روزی کو پانا مخلوق میں سو رہا ہوتا ہے تو اس کی روزی اس کے منہ پر پھینک کر چلے جاتے ہیں، اور جو بندہ اس وقت ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے اس بندے کو روزی اس کے سامنے رکھ کر اس کے ہاتھوں میں دے کر جاتے ہیں اور برکت کی دعا کرتے جاتے ہیں کہ تو نے اپنے وقت کی حفاظت کی، اللہ تعالی روزی کی برکت کی حفاظت کرے۔ تو دوستو سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کا اپنی زندگی کا نہج صحیح نہج پر لے کر کے آئیے، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق لے کر کے آئیے اور اپنے بچوں کو سمجھائیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی ایک خوشحال زندگی آپ کے سامنے آئے گی، اور خوشحال زندگی صرف بہت زیادہ پیسہ مال دولت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بہت سے مال اور دولت والوں کو ہم نے ڈپریشن میں جاتے دیکھا اور نیند کی گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیارے دوستو، سکون اور اطمینان اور امن اور چین جو ہے وہ اسلامی معاشرے میں ہے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کر دیں، اور ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے سبسکرائب بھی ضرور کیجیے، اور اپنے گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرتے رہیے، استغفار کی کثرت زیادہ سے زیادہ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔